آداب پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سنت تلمیح اور تلمیح میں فرق پر ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تلمیح آزاد دائرۃ المعارف میں سنت تلمیح کے حوالہ سے تعریف کچھ یوں درج ملتی ہے۔ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ پروفیسر انور جمال اپنی کتاب ادبی اصطلاحات کے صفحہ نمبر 82 پر رقم طراز ہے، تلمیح کی اصطلاح علم بدیع کے حصے میں آئی ہے۔ کلام میں کوئی ایسا لفظ یا مرکب استعمال کرنا جو کسی تاریخی، مذہبی یا معاشرتی واقعے یا کہانی کی طرف اشارہ کرے، تلمیح ہے۔ اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ذیل میں دیا جانے والا شعر ملاحظہ ہو۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا توڑے ہے اور بائی بہت۔ اس شعر میں چاہے یوسف تلمیح ہے۔ اس ترکیب کو پڑھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی یاد آ جاتی ہے۔ تلمیح کے حوالے سے دوسرا شعر ملاحظہ ہو۔ صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، ہم نے کیا کیا نہ تیرے واسطے محبوب کیا۔ اس شعر میں دو مرکبات صبر ایوب اور گریہ یعقوب تلمیح کی بہترین مثالیں ہیں، جنہیں پڑھتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے جگر گوشے حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر کی جانے والی فریاد کے واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ تلمیح کے حوالے سے پروفیسر انور جمال اپنی کتاب ادبی اصطلاحات کے صفحہ نمبر 83 پر رقم طراز ہے۔ یہ شعری اصطلاح ہے وہ کلام، شعر، مصرع جس کا ایک حصہ کسی اور زبان کا ہو اور دوسرا کسی اور زبان کا، تلمیح کہلاتا ہے۔ یہ وہ صنعت ہے جس کو شعراء نے قادر الکلامی کے اظہار کے لیے شعوری طور پر اپنایا۔ پروفیسر انور جمال کے بقول تلمیح لکھنے والا شاعر ایک سے زیادہ زبانوں پر دسترت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر تلمیح کے حوالے سے مرزا غالب کا ذیل میں دیا جانے والا شعر ملاحظہ ہو۔ دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، ربنا قنا عذاب النار۔ پیارے ناظرین، امید رکھتے ہیں کہ آپ سنت تلمیح اور تلمیح میں فرق جان چکے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔